بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج اپنی آئی ایس ایف کی اب میں کیا کہوں بیٹیوں، ہماری فیوچر کے لیڈرز، خواتین کے لیڈرز، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں آج آپ کے سامنے باتیں کروں، آپ نے یہ کالجز، یونیورسٹیز، ہر جگہ یہ بات لے کے جانی ہے، کیونکہ میں آپ سے پولیٹکس کی بات نہیں کر رہا۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ ملک کے لیے جہاد لڑنے کی، جو حقیقی آزادی ہے، اس کے لیے آپ پولیٹکس نہیں کرتے، آپ جہاد لڑتے ہیں۔ اور یہ ہے آپ کی مستقبل کے لیے، آپ کی آنے والی جنریشنز کے لیے، انشاءاللہ جب آپ کے بچے ہوں گے ان کے لیے، یہ آپ اپنی فیوچر کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ ہے کیا، میں ذرا آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقی آزادی ہے کیا۔ دیکھیں، سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر کسی انسان نے زیادہ اچیو کیا ہے، نہ کسی نے پہلے کیا نہ کوئی بعد میں کر سکتا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے راستے پہ چلو۔ ان کے راستے پہ چل کے اللہ کو تو کوئی فائدہ، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اس کو تو وہ تو خود کفیل ہے۔ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، کیونکہ کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا۔ ہم یونیورسٹیز میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بھی رول ماڈلز، ہمارے رول ماڈلز جن کی ہم کتابیں پڑھتے تھے، ان کی لائف ہسٹری پڑھتے تھے، ان کی بائیوگرافیز پڑھتے تھے۔ وہ کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ وہ انہوں نے زندگی میں کوئی اچیو کیا ہوا تھا۔ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں کرکٹ میں بھی میرے رول ماڈلز ہوتے تھے، ان کے اوپر پڑھتا تھا کہ کیسے انہوں نے کیا کیا۔ لیکن جس انسان نے انسانی تاریخ میں وہ اچیو کیا جو کسی نے کیا ہی نہیں ہے، ایک ہے کتاب دا 100 گریٹسٹ مین، اس میں نمبر 1 جو وہ کسی مسلمان نے نہیں لکھی کتاب، جو نمبر 1 ہے وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرمز آف گریٹنس۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ اب جو انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی، وہ ان کی سنت تھی۔ ہمیں اصولاً سب کو اسکول میں، یونیورسٹیز میں، ہم سب کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ وہ کیا ہوا تھا، وہ کیا دنیا کا انقلاب آیا تھا کہ وہ 10 سالوں کے اندر انسان بدل گئے۔ جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر، سپر پاورز، ایک دم یہ 10 سال کے فنومینا میں 622 اور 632 کے بیچ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ اور جب وہ دنیا سے گئے، ان 10 سالوں کے اندر انسان بدل گئے اور انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے حقیقی طور پہ لوگوں کو آزاد کیا تھا، انسانوں کو آزاد کر کے ان کے پوٹینشل کو آزاد کر دیا تھا، چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا تھا۔ جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو چونٹیوں کی طرح؟ ہم سب کے پاس پر ہے، ہم کوئی بھی اوپر جا سکتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، اشرف المخلوقات۔ اس نے جس کے فرشتوں کو کہا کہ ان کے سامنے جھکو، انسان کے سامنے، ہم وہ لوگ ہیں۔ لیکن ہم اپنی حیثیت نہیں جانتے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی طاقت دی ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا،
تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے کتنی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، پاور دی ہے۔ تو ہم سب کو اللہ نے پاور دی ہے، ہم سب میں پوٹینشل ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم زنجیریں بندھی ہوئی ہیں جو روکتی ہیں ہمیں اوپر جانے سے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ زنجیریں توڑ دی، انسانوں کو آزاد کر دیا، ان کو پر دے دیے۔ وہی لوگ تھے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، وہی لوگ تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دو سپر پاورز کے سامنے۔ 10 سالوں کے اندر وہ تبدیل ہو گئے، اور وہ جسمانی انقلاب نہیں تھا، وہ فکری انقلاب تھا، ذہنوں کے اندر تبدیلیاں آئی تھیں۔ عورتوں کو انہوں نے آزاد کیسے کیا؟ رائٹس دے کے۔ آج بھی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے باوجود کہ ہم نے قانون بھی پاس کیا ہے، 80% خواتین کو ان کے انہیریٹنس رائٹس نہیں ملتے جو انہوں نے 1500 سال پہلے انہوں نے عورتوں کو دیے تھے، ان کو رائٹس دیے تھے۔ انہوں نے واضح طور پہ خواتین کے رائٹس اسپیسیفائی کیے تھے، قانون کے اندر انہوں نے ان کو رائٹس دیا اور انصاف دیا تھا، برابر کے انہوں نے انسان بنایا تھا۔ پہلے عورتیں اور آدمیوں کو برابر کے انسان نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ مسلمان واحد مسلمان کی تاریخ ہے کہ غلام بادشاہ بن گئے۔ ہندوستان میں سلیو ڈینسٹی تھی، مملوک جو ایجپٹ میں تھے وہ غلام تھے جو بادشاہت کی انہوں نے۔ تو غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، خواتین کو آزاد کیا۔ انسانوں کو کیسے آزاد کیا؟ انصاف دے کے۔ انصاف جو ہوتا ہے وہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ جب مجھے قانون پروٹیکٹ کرتا ہے طاقتور سے، تب میں آزاد ہوتا ہوں۔ آج اب اگر بدترین غلامی انسانوں کی دیکھنی آپ نے تو اندرون سندھ چلے جائیں، جس طرح وہ انسانوں کو، وہ ان کے طاقتور، ان کے وڈیرے انسانوں کو رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جتنا باہر مغربی دنیا میں سفر کیا ہے، جانوروں کو اس طرح وہاں مغرب میں رکھے، ان کے اوپر وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جانوروں سے اگر وہ ظلم کرے وہ لوگوں جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں۔ جو انسانوں سے ظلم ہوتا ہے، خاص طور پہ میں اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ان کے رائٹس نہیں ہیں۔ تو جب آپ کے حقوق نہیں ہوتے تو پھر انسانی معاشرہ نہیں رہتا، وہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ جانور اور انسانی معاشرے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے۔ جب انسانی معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا پھر وہ جانوروں، بلکہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے وہ معاشرہ۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اسٹیبلش کیا انصاف۔ اور انصاف کیا تھا ان کا کہ ان کے بعد مدینہ کی ریاست میں 2 خلیفہ وقت عدالت میں جاتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہوئے عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی سے عدالت میں کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ ہوتے ہوئے، کیونکہ جو قاضی ہے وہ ان کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی یعنی ان کا مقام دیکھیں، ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ وہاں انصاف کا کیا لیول ہوگا، کیا سٹینڈرڈز ہوں گی۔ آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی مغربی معاشرے میں جس کو ہمارے سے بہتر انصاف کا نظام ہے، وہاں کوئی ان کا حاکم ہو، ان کا سربراہ ہو، وہ ایک کسی اور مائنورٹی سے کیس ہار جائے، وہاں بھی تصور نہیں ہے۔ تو یہ تھا لیول ان کا انصاف کا، جس کی وجہ سے انسان آزاد ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی پرواز اوپر چلی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی، ورلڈ لیڈرشپ کی۔ انہوں نے ہر چیز میں، چاہے وہ سائنسز ہوں، چاہے وہ کسی انوویشنز، ہر چیز میں وہ آگے نکل گئے کیونکہ انسان آزاد ہو گئے۔ تو میں جو آپ کو چاہتا ہوں، جب آپ یونیورسٹیز اور کالجز میں جائیں تو آپ سمجھائیں کہ ہم اس طرح کہیں نہیں جا رہے۔ اس طرح کے نظام میں جس طرح چور اوپر آ کے بیٹھ جائیں
مانے ہوئے ملک کے ڈاکو اگر ملک کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ ایک فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں، وہ فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی۔ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ آج ساری جتنی بھی غریب ملک ہیں ان ساروں کی ایک ہی کہانی ہے، وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں رول آف لا نہیں ہے، وہاں انصاف کی حکمرانی نہیں، وہاں جنگل کا قانون ہے۔ جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے اس کو انصاف نہیں ملتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں کہ کمزور جب چوری کرے وہ جیل میں، اور طاقتور جب چوری کرے تو اس کو این آر او مل جائے، اس کو پکڑے نہ، جو آج یہاں ہمارے ملک میں۔ انہوں نے تب کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس قوم میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساری غریب ملکوں کی یہی کہانی ہے آج۔ وہاں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہوئے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈالرز بھیج دو۔ یہ سارے غریب ملکوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ میں اس لیے جب میں نے پولیٹکس شروع کی تو تب میں نے اپنی انصاف کی تحریک، یعنی میں نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ اگر ہم انصاف لے آئیں پاکستان میں تو یہ ملک آزاد ہو جائے گا اور یہ عظیم ملک بنے گا۔ تو یہ جو حقیقی آزادی ہے اس کی ابھی جد و جہد جاری ہے۔ چور اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ ایک انگلش میں سیئنگ ہے کہ لونیٹکس ہیو ٹیکن اوور دی اسائلم، کہ پاگلوں نے پاگل خانے پہ قبضہ کر لیا، یعنی چوروں نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اب وہ ہر روز ان کے کیس معاف ہو رہے ہیں۔ پہلے قانون بناتے ہیں، خود قانون بناتے ہیں، اسمبلی میں جا کے نیب لا میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں اب چوروں کے۔ تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ پھر جیل کھول دیں۔ وہ بیچارے غریب لوگوں کا کیا ہے، وہ جو غریب سارے جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ اور اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، یہ جو اب ہمارے ساتھ ملک سے ہو رہا ہے، یہ اگر ہم اب کھڑے اس کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ قومیں رہتی نہیں ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ یوگوسلاویہ نہیں ہے اب، پہلے ایک ہمارے زمانے میں ایک ملک تھا، وہ ختم ہو گیا۔ سوویت یونین نہیں رہی اب، وہ رشیا وہ تھوڑا سا رہ گیا۔ ہمارے ہوتے ہوتے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ملک رہ جاتے ہیں۔ جب تک ملک اپنی انصاف کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنی آزادی کے لیے قومیں نہیں کھڑی ہوتی، وہ پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جی، آپ آزادی تب لیں گے، آپ تب لیں گے جب آپ ہر یونیورسٹی، آپ سارا یہ علاقہ اسلام آباد پنڈی آپس میں بانٹ لیں گے، اور آپ نے جس طرح جب پاکستان کی تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، تو تب بھی میری والدہ کی جنریشن وہ جاتے تھے کالجز کے اندر اور اپنی آزادی کی تحریک کی وہ پوری جد و جہد کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتے تھے۔ اور آپ جتنی ایج کی تب بھی ہماری خواتین آپ کی ایج کی وہ جا کے پوری اس کے لیے جد و جہد کرتی تھیں اور تبلیغ کرتی تھیں اور لوگوں کو تیار کرتی تھیں۔ اس لیے آپ نے بڑا یہ جو وقت ہے یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ انشاءاللہ جس طرح قوم میں بیداری آئی ہے، جس طرح قوم میں شعور آیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم سب اس وقت محنت کریں، لوگوں کے اندر جائیں، تو میرے میں شک نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے ہماری یہ حقیقی آزادی کی تحریک یہ کامیاب ہوگی۔ تو آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس جانا ہے
ممبرشپ کرنی ہے. نائلہ مجھے بڑا پسند آیا آپ کی جو آپ کا جذبہ اور جنون تھا اور آپ میں جو شعور تھا, یعنی جو آپ نے کئی باتیں کی وہ بڑی, میں نے بڑے بڑے دیر میں جو پولیٹکس میں لوگ رہتے ہیں ان سے نہیں سنی وہ باتیں. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, پولیٹکس آپ نے سمجھ لی ہے. ایک ہے پولیٹکس جو دنیا میں بدنام ہے. آدمی یا عورت پولیٹکس میں آتی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور وعدے کرتی ہے کہ میں خدمت کروں گی عوام کی یا کروں گا, اور اس کے بعد خود پیسے بنانے شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرے ہیں جو پولیٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں, جو پیغمبروں کا راستہ تھا, وہ بھی اسٹیٹ کرافٹ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی, لیکن وہ ایک عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی, انسانوں کو اٹھا دیا, فلاحی ریاست بنا دی, انصاف کر دیا, حقوق دے دیے. وہ بھی پولیٹکس ہے. تو دو پولیٹکس ہے, ایک قائد اعظم کی ہے, ایک ان چوروں کی ہے. اور آپ جو پولیٹکس کریں گے وہ آپ کی عبادت میں شامل ہوگی, کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے, آپ اپنی قوم کے لیے کریں گے. جس طرح کشمیر کے لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں, یعنی وہ کن مشکلوں میں ان کی خواتین نکلتی ہیں, ظلم ہوتا ہے, لیکن وہ بار بار قربانیوں کے بار بار نکلتی رہتی ہیں, کیونکہ وہ سب کو سمجھتے ہیں کہ غلام قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں, صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں. اور وہی جو میں نے پھر سے کہا کہ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال ہے مسلمانوں کے لیے کہ کیسے ایک انسان بدلے, اور وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی. اور اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے, کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے جس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے, قرضے لے کے. وہ ہمارا وہ شہباز شریف جاتا ہے ہر جگہ کہتا ہے جی دیکھیں میں بھیک تو نہیں مانگ رہا, میں مجبور ہوں, ہاں مجبوری ہے, میں بھیک تو نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں, میں مانگنے نہیں آیا. تو وہ اصل میں ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے. خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے, جو انسان اپنی عزت کرواتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. آپ اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی, دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کوئی عزت نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ میں آپ کی سب کی اب ڈیوٹی لگا رہا ہوں. میں آپ کو 1-2 مہینے دوں گا, نہیں 1 مہینے میں میں دیکھوں گا کہ آپ نے کتنی ممبرشپ کی ہے, آپ کی کتنی بڑی ہماری ISF کی تنظیم کتنی بڑی بن جاتی ہے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ.